ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب۔ پہلا مسئلہ، پہلی چیز کہ جس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا بلکہ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہے انجیکشن لگوانا۔ آپ روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں، طاقت کا انجیکشن لگوائیں، ڈرپ لگانا چاہتے ہیں ڈرپ لگوائیں، گلوکوز جسے کہتے ہیں، گلوکوز چڑھانا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ نے وضو کیا یا غسل کیا اور دوران وضو دوران غسل منہ میں جو تری رہ گئی، یہ تری اگر آپ نے نگل لی، حلق سے نیچے اتر گئی، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس سے مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ مرگی کے مریض ہوتے ہیں، مرگی کا دورہ انہیں پڑتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو مرگی کا دورہ کسی کو پڑے، یا پھر یہ کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو قے آتی ہے بار بار، قصدن عمدن نہیں، خود بخود قے آتی ہے، تو اس قے کرنے سے اور مرگی کا دورہ پڑنے سے بھی روزہ نہیں مکروہ ہوتا، نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا اور روزے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ابتدائی ایام میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یاد نہیں رہتا اور وہ بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، کوئی بھی چیز کھا لیتا ہے، تو بھول کر کھانے پینے سے یا بھول کر بیوی کے ساتھ مجامعت سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کو آپ نے یاد رکھنا، یہ بھول کر کہہ رہا ہوں، مسئلے کا معلوم ہونا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، وہ آگے تفصیلات اس کی آ رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھول کر ایسا کر گیا، ایسا کر بیٹھا، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس سے مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے غسل کیا، دوران غسل آپ نے ناک میں پانی ڈالا یا کوئی دوا وغیرہ ڈالی اور وہ بے اختیار وہ پانی کانوں کے سوراخوں سے اندر چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا، وہ روزے کو ضائع کر دیتے۔ اور انتہائی اہم بات، روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت، کسی کو احتلام ہو جائے تو احتلام سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی یہاں یہ مسئلہ پیش آیا، کئی دوستوں نے مجھے آ کر بتایا کہ ہمیں احتلام ہو گیا تھا، پھر ہم نے روزہ توڑ دیا کہ روزہ تو ابھی ہوا نہیں، ہمارا روزہ ضائع ہو گیا۔ بھائی احتلام سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بھائی نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزے کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی واقع ہوتی ہے۔ البتہ حکم یہ ہے کہ آپ کو احتلام ہو جائے اور فوراً آنکھ کھل جائے تو آنکھ کھلنے کے بعد پھر زیادہ دیر آپ ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں، بلکہ جلد از جلد غسل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن احتلام سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں قے کرتا ہے، جان بوجھ کر کیا کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، خود بخود قے آ گئی، اگرچہ وہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ منہ بھر کر قے آ گئی تو اب روزہ ٹوٹ گیا، منہ بھر کر قے آئے یا اس سے کم قے آئے، الٹی جسے کہتے ہیں عام الفاظ میں، قے کا معنی الٹی کرنا، تو خود بخود اگر کسی نے انگلیاں نہیں ڈالی، جان بوجھ کر کسی نے قے نہیں کی، خود بخود قے آ گئی، اگرچہ وہ منہ بھر کر بھی ہو تب بھی اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔